کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب کرو، اللہ کو خوب یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اس سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ کا ذکر کیا جاتا ہے جو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اس روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکوٰۃ شریف کے اندر باب البکاء والخوف کے اندر ذکر کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے، کہ اللہ جل ذکرہ فرمائے گا کہ اس شخص کو بھی آگ سے نکالو جس نے ایک دن بھی میرا ذکر کیا ہو یا کسی مقام پر بھی مجھ سے خوف کیا ہو۔ اللہ جل جلالہ نے حضرت انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک جسم ہے اور دوسری روح ہے۔ فرق اتنا ہے کہ جسم مکان کی حیثیت رکھتا ہے تو روح مکین کی، اور جسم خاکی ہے تو روح افلاکی ہے۔ دونوں ہی امانت الہی ہیں، اس لیے دونوں کی صحت و حفاظت مطلوب ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں ان کی غذا فراہم کی جائے، ورنہ صحت برقرار نہیں رہ سکتی۔ پھر جس طرح غذا نہ ملنے سے جسم کمزور اور بیکار ہو جاتا ہے، اسی طرح غذا نہ ملنے پر روح بھی کمزور اور بیکار ہو جاتی ہے، اور جسم چونکہ مٹی سے بنا ہے اس لیے اس کی غذا بھی مٹی سے نکلتی ہے، اور روح عرشی ہے جو آسمان سے آئی ہے، یہ من امر ربی ہے، اسی لیے اس کی غذا ذکر الہی ہے۔ اس لیے ذکر بکثرت کرنا چاہیے۔ اگر ذکر میں مزہ آئے تو غذا سمجھ کر کریں، اور مزہ نہ آئے تو دوا سمجھ کر کریں، ترک نہ کریں۔ ارشاد باری تعالی ہے سورہ احزاب میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے اہل ایمان اللہ کا ذکر کیا کرو کثرت کے ساتھ۔ مراد یہ ہے کہ انسان ہر وقت اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے، اپنے روزمرہ معمولات زندگی کے دوران بھی ہر گھڑی اور ہر قدم پر اللہ کی یاد اس کے دل میں مستحضر رہے۔ عملی طور پر ذکر کثیر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم مسنون دعاؤں کو یاد کر کے انہیں اپنے معمولات کا حصہ بنا لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ہر کیفیت اور ہر موقع محل کے لیے دعائیں تعلیم فرمائی ہیں۔ یقیناً مسنون دعاؤں کا معمول رکھنا ہر ایمان والے کے لیے بے حد ضروری ہے، اس کے ایمان کی ترقی کے لیے بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی ادائیگی کی نیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر کرم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توجہ خاص اور فضل ربی حاصل کرنے کے لیے